السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو خط میں کیا لکھا ہے انہوں نے بتا دیا، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عارف علوی سابق صدر پاکستان ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو عارف علوی سے شروع کرتے ہیں۔ عارف علوی صاحب اچانک منظر عام پر آ گئے ہیں، یعنی کہ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عارف علوی صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بن سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جب علوی صاحب منصب صدارت پر تھے تو تب تک عارف علوی صاحب پر پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت سے لوگ تنقید کرتے تھے، ہم نے بھی کی کہ علوی صاحب جو ہیں وہ بہت سے معاملات میں ان کا جو رول ہونا چاہیے وہ ان کا رول نہیں ہے۔ لیکن وہ اپنے آئینی رول بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے تھے نا۔ دیکھیے نا، جب وہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ دونوں بلز دستخط نہیں کیے اور اب جو متاثر ہوں گے ان سے میری معذرت، صحیح ہے، تو وہی کوئی بہت ہی لیم سی بات تھی عارف علوی صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے خود پیغام بھجوایا تھا نا کہ وہ چلے گئے ڈیل کر کے سعودی تو اب یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے تھا عارف علوی صاحب کی طرف سے۔ لیکن اب عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے تب ایک بات کی تھی، ان کے خاندان کے ان کے قریب ترین لوگوں میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ the moment عارف علوی comes out عمران خان صاحب سے ملیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ اور پھر ایک انٹرویو ہوا تھا شیر افضل مروت صاحب کا، مجھے انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا پتہ صاف ہوگا عارف علوی صاحب کا۔ اور ٹکٹ کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور عواب علوی کے ٹکٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ تو یہ مروت صاحب نے کیا تھا، لیکن بہرحال عارف علوی صاحب گئے، مل کر آئے تو ہمیں یہ نظر آیا اور یہ خبریں آئیں کہ عارف علوی صاحب چیئرمین بن سکتے ہیں۔ اور پھر عارف علوی صاحب نے ملاقاتیں شروع کی رہنماؤں سے بھی اور متاثرین سے بھی۔ ٹھیک، اب وہ گئے تھے غالباً گجرانوالا، اور وہاں پر ایک کارکن کے گھر گئے اور عارف علوی صاحب نے اس کارکن کے گھر جانے کے بعد ایک ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں اور تنقید بھی کھل کر رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب میدان میں آ چکے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہیڈ آن سامنے آ کر کاؤنٹر کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف ان پہ الزام لگا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف ان کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے۔ اچھا، عارف علوی کیا فائدہ دے سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت ایک ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی صحیح ہے کسی حد تک اٹھا سکتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، سب کو ایک ساتھ بٹھا سکتے ہیں۔ سینئر آدمی نا، صحیح ہے، وہ سب کو بٹھائے گا، سمجھائے گا، ایک جگہ لائے گا اور لے کر چل سکے گا گائیڈ کرتے ہوئے۔ دوسرا، عارف علوی صاحب جو ہیں وہ دیگر حلقوں سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے دیگر حلقوں کو بھی پیغام دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے کوشش کی اور آخر وقت تک کی، نہیں ہوا۔ صحیح ہے۔ اب اگر یہ جو آپ کو کچھ عرصے میں تمام چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ 8 فروری، تو اب شاید بات ہو سکتی ہے، اب ایک مختلف سچویشن ہے۔ اب عارف علوی صاحب نے جو ٹویٹ کیا اس کارکن کے گھر جا کے، وہ ٹویٹ اگر ہم شامل کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عارف علوی صاحب عدالت کو بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی کیا پیغام دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، عارف علوی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بیٹے کی ماں سے فریاد، میں پچھلے دنوں بے گناہ قیدیوں اور سزا پانے والے پی ٹی آئی کے کارکنان کے گھروں پر گیا اور سب سے ملاقات کی۔ اس دوران میں گجرانوالا کے عثمان خان کے اہل خانہ سے بھی ملا۔ عثمان خان ایک 32 سالہ بہت پڑھا لکھا MBA خوبرو جوان ہے جس کی شادی ہونے والی تھی کہ اسے پولیس اور سادہ لباس والوں نے 9 مئی کے بعد گرفتار کیا، خوب مارا پیٹا اور جھوٹا مقدمہ درج کیا۔ اب رکیے، پولیس اور کس نے گرفتار کیا؟ سادہ لباس والوں نے۔ خوب مارا پیٹا، جھوٹا مقدمہ درج کیا، ٹھیک ہے۔ عارف علوی صاحب جو ہیں، جو چیزیں نہیں پتہ چلتی یا تھوڑی بہت پتہ چلتی ہیں، وہ چیزیں کھل کر لکھ رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے گریٹ ٹیک اکاؤنٹ سے۔ ابھی تک گریٹ ٹیک موجود ہے، لیکن اس تحریر کے مزاج سے لگ رہا ہے کہ عارف علوی کی ہی لکھی ہوئی ہے۔ ہاں، یعنی کہ ان کی کوڈیڈ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ انہی کی تحریر ہے۔ اچھا، پیچھے سے ڈوری کھینچنے والوں سے حکم لیتے ہوئے کینگرو ATC عدالت نے متعصبانہ کارروائی کر کے مقدمہ چلایا، شرمناک طور پر بغیر ثبوت کے 5 سال قید کی سزا سنائی گئی، کوئی ویڈیو کوئی کلپس نہیں تھے۔ اچھا، عدالت نے کہاں سے حکم لیا؟ کینگرو نہیں، پیچھے سے ڈوری کھینچنے والوں سے حکم لیا۔ جی، عارف علوی صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب جو ہے وہ اس
ٹون میں جس ٹون میں پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے اس ٹون میں بھی آتے جا رہے ہیں، ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں خاندان والوں سے جب ملا تو ماں نے آنسو بھری آنکھوں سے مجھے بتایا کہ جب بھی میں عثمان سے ملتی ہوں تو اسے کہتی ہوں کہ بیٹا میں تمہارے لیے دن رات دعا کرتی ہوں کہ تو جلد رہا ہو جائے گا، اور جواب میں عثمان کہتا ہے کہ ماں میرے لیے دعا مت کرو، صرف عمران خان کے لیے دعا کرو، میری جان بھی چلی جائے اس جد و جہد میں تو میں شہید کہلاؤں گا، اور مانگو اللہ سے کہ اس کو اللہ جلدی رہا کرے۔ یہ ہے ہمارا نیا پاکستان جس کی الف بے کی بھی قبضہ مافیا کو سمجھ نہیں آ رہی، اور ایک تصویر سے حکومت متزلزل ہو جاتی ہے، چھوڑو قبضہ اور گھر جاؤ۔ تو عارف علی صاحب نے جو غلطی کی ہے املا کی، اسی طرح کی غلطیاں پہلے بھی کرتے رہے، اب بھی انہوں نے اسی طرح کی غلطی کی، تو یہ تحریر عارف علی صاحب کی۔ اچھا عمران خان صاحب کے خط کی بات کرتے ہیں، وہ آرمی چیف صاحب کو کیا بھیجنے والے ہیں؟ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج ایک تو اس بارے میں بات کر رہے تھے، حالات پہ بات کر رہے تھے، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی، بشرا بی بی اور عمران خان جو ہیں وہ آج باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آیا کہ عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے تھے بشرا بی بی مان جائیں، بشرا بی بی نہیں مانی، وہ عدالت میں آئیں اور جہاں ان کی بیٹیاں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھی تھیں، صحیح ہے، وہاں پر بھی نہیں گئیں، عمران خان صاحب کے پاس نہیں گئیں، وہ سیدھی روسٹروم پہ چلی گئیں، روسٹروم پہ گئیں اور انہوں نے جا کے جج صاحب پہ عدم اعتماد کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس مقدمے میں ناانصافی کی وجہ سے جو ہے وہ قید میں ہوں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد جج صاحب نے کہا بھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، عمران خان صاحب نے کہا یہاں گھر بیٹھ جائیں بات کرنے، انہوں نے کہا نہیں بیٹھنا، اور وہ عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی تھی، میڈیا کی طرف چلی گئیں، پھر عدالت سے باہر چلی گئیں، ان کی بیٹیوں نے ان سے وہاں بات کی، تو بشرا بی بی شدید ناراض نظر آ رہی تھی، عمران خان صاحب بھی منا رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب بھی ان کو منانے میں ناکام نظر آئے، اور بشرا بی بی نے اس عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہتا ہے، وکیلوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم عدم اعتماد کا اظہار نہیں کرتے، لیکن بشرا بی بی جو ہے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو بڑی اہم ہے، لیکن عمران خان صاحب نے بالآخر انہیں منا لیا۔ یہ زبیر علی خان صاحب کی وی نیوز پہ خبر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کا عدالت پر عدم اعتماد عمران خان اور وکلاء نے منا لیا۔ یہ آخری اطلاع۔ تو یہ دیکھیں نا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری کوشش وہاں پر کرنے کے بعد انہیں منانے میں کامیاب ہوئے، بشرا بی بی جو ہیں وہ شدید ناراض تھیں۔ ایک یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری تھی، اور عدالت پہ جو ہے وہ غصہ، اور جس طرح سے عدالت چل رہی ہے جیل میں اس پہ غصہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ ہی رہا ہے، پھر جس طرح سے عمران خان صاحب کی پیشی پہ ہوا وہ بھی۔ اب عمران خان صاحب ان حالات میں جیل سے بیٹھ کر وہ جو کچھ اپنے مقدمات میں کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو اپنی جماعت چلاتے ہوئے کر رہے ہیں وہ بھی مکمل طور پر سیاست ہے۔ ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب جیل سے سیاست اس سے کہیں بھرپور انداز میں کر رہے ہیں جو سیاست میاں نواز شریف جیل میں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو جیل میں سیاست نہیں کر رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھ کر صرف افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوں اور وہاں سے بھی سیاست کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، اور کل جو عمران خان صاحب کے پاس کرسی تھی وہ ایک بالکل فارغ سی عام سی کرسی تھی، یعنی اگر وہ کرسی ایک لوہے کی کرسی تھی دیٹس اٹ، اور اس پر وہ 72-73 سالہ شخص بیٹھا ہوا تھا، بار بار پہلو بھی بدل رہا تھا، اس کے سامنے کوئی میز بھی نہیں تھی، سائڈ پہ ایک چھوٹی ٹیبل تھی جس پر پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، اگر انہیں اپنا ہاتھ ٹکانا تھا تو وہ بھی وہ اسی کرسی کے آرمز پر ٹکا پا رہے تھے۔ جبکہ آصف علی زرداری صاحب کے لیے غالباً انہی کے پیسوں سے ہوئی ہوگی، جیل میں ایک مساج چیئر خریدی گئی تھی، وہ کوئی 20 لاکھ روپے کی مساج چیئر تھی۔ عابد اندلیب صاحب نے سپریم کورٹ کی رپورٹ میں پوری خبر دی۔ تو عمران خان صاحب کی جیل کے بارے میں جو بات ہوتی نا بار بار، پرتعیش جیل، دیسی گھی، مکھن، بکرا، دیسی مرغا، قیدیوں نے خط بھی لکھا ہے کہ عمران خان جیسی سہولیات دیں۔ اچھا، یہ کب ہوا ہے؟ دلچسپ ہے، کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب یہ جو سہولتیں حاصل کر رہے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں سے یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے تمام اخراجات بھی آپ کے ہوں گے، یعنی چولہے کے اخراجات بھی آپ کے ہوں گے، پکانے والے کے اخراجات بھی آپ کے ہوں گے، اور اس میں جو کچھ ڈلے گا پکاتے وقت وہ سب کا سب بھی آپ کی جیب سے ہوگا۔ تو عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں، وغیرہ۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا سیل ہے، جیل کا جو سیل ہے وہ سیل ہے 8/6 کا۔ اب 8/6 کا ہمارے عام طور پر
120 गज के या 5 मरले के घरों में टॉयलेट होता है, यही साइज होता है एक आम टॉयलेट का, ठीक है। इतना बड़ा सेल है इमरान खान साहब का जिसमें एक अदद अब वो सिंगल बेड है जिसके ऊपर सोफा पड़ा हुआ है, या वो एक पलंग है जिसके ऊपर बान होती है, या कोई और चीज है, या एक लकड़ी का तख्त है, जो है वो हमें नहीं पता अभी। लेकिन एक इमरान खान साहब का बिस्तर है, उसके बाद इमरान खान साहब के लिए दूसरे सेल में टॉयलेट बना दिया गया, पहले नहीं था, पहले वहीं पर था, वो दूसरे सेल में बना दिया गया। तीसरे सेल में उनकी एक्सरसाइज मशीन आ गई है, सामने जो उनके खाने पकाने का या बाकी चीजों का सामान है वो मौजूद होता है। एक कमरे को किचन बना दिया गया है, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो इस कॉरिडोर में तोड़ दिया गया, तो उसमें वॉक शॉक कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। That's it. एक रॉड लग गई है, उस पर इमरान खान साहब जो है वो चिन अप्स और पुल अप्स भी करते हैं। अच्छा, तो ये इमरान खान साहब का जेल में रूटीन है। इमरान खान साहब वहां पर बैठकर मसल्स बना रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो कैलिस्थेनिक्स भी थोड़ी बहुत परफॉर्म करते हैं, अगर आपको याद हो वीडियो जो पोल पे घूम रहे हैं। तो ये उस शख्स की जेल का हाल है। तो अब वो जो हमारे होते हैं ना सहूलतें, VIP जेल, 5 स्टार जेल, तो आबिद अंदलीब साहब ने वो सब भी लिख दिया था। इमरान खान साहब जेल में बैठकर वहां से सियासत कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब उनको अदालत आने का मौका मिला था एक बार, तो क्या हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बताया कि जेल में मच्छर काटते हैं। ये सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की अदालत थी जब मुशर्रफ दौर में गिरफ्तार हुई थी। मियां साहब ने बताया कि एक तो मच्छर काटते हैं, दूसरा मियां साहब ने बताया कि मैंने टीवी मांगा है, मुझे टीवी नहीं मिला, मैंने कुछ अखबार वगैरह मांगे, वो मुझे अखबारात वगैरह भी नहीं मिले। फिर मियां साहब ने ये भी बताया कि मैंने और क्या क्या चीज़ें मांगी जो मुझे नहीं मिली और मुझे अदालत दे दे। तो जज साहबान बड़े हैरान हुए कि मियां साहब जो हैं वो बहैसियत सियासतदान अपना मुकदमा या अपने इस मुकदमे पे बात करते हैं। मियां साहब ने तमाम वक्त जो है वो सहूलतें क्या क्या होनी चाहिए और क्या नहीं है, सही है, इस पर बात की थी। तो लोगों ने कहा बाद में कि मियां साहब ने मौका गंवा दिया, बहैसियत लीडर बात करने का मौका था, लेकिन मियां साहब इस बारे में रोते रहे कि मेरे पास क्या नहीं है और मेरे पास क्या होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में बैठकर जो सियासत कर रहे हैं, सही है, या जो अपने बिहेवियर से शो कर रहे हैं, वो कहीं भी उनके मुखालिफिन को ये कहने का मौका नहीं दे रहा कि देखो इसकी जेल में कितने मजे हैं इसके जेल में। और अब भी वो उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि इनकी जेल जो है वो मजीद तंग होगी। अच्छा, उनकी तस्वीर से हंगामा खड़ा हो जाता है अचानक, पता नहीं क्यों। अच्छा, नहीं, वो मुझे ये बताएं कि उस तस्वीर से पहले वो कौन था? इमरान खान साहब। उस तस्वीर में वो कौन है? इमरान खान। उस तस्वीर के बाद वो क्या है? इमरान खान। तो मतलब कोई फर्क पड़ेगा? खाक फर्क नहीं पड़ेगा। उस तस्वीर में भी उसके बाल काले हैं, जेल से पहले भी उसके बाल काले थे, बाहर आएगा तो भी अपने बाल डाई करेगा वो बंदा। मतलब मैं भी इस वक्त मैंने डाई नहीं किया हुआ, तो वो कर लेगा और डाई कर लेगा और ठीक रहेगा। वो वही इमरान खान है ना। मतलब क्या फर्क क्या पड़ेगा जब आप पाबंदी लगाएंगे और बताएंगे कि नहीं तुम लोग नहीं देख सकते, सही है, तो फिर फर्क पड़ेगा। बिला वजह उसको वो जितना बड़ा है जेल में बैठकर उससे बड़ा खुद बना रहे हैं। आपने वहां उस पे बड़ी स्क्रीन पे भी नहीं चलाया। हाँ, तो उसको खुद बड़ा बनाते जा रहे हैं पाबंदियां लगा के, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सारी एफर्ट्स काउंटर प्रोडक्टिव थी, काउंटर प्रोडक्टिव हो रही हैं, मजीद होंगी। तो ये खुद समझना चाहिए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।